اب یہ پوڈ کاسٹ تو ہم لوگ جو کر رہے ہیں اس میں دونوں ہی پارٹیز کو برا لگے گا, جو کہ تھوڑے سے ایکسٹریم مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں, چاہے وہ انڈین ہو یا پاکستانی ہو. اب یہ جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, پاکستانیوں کو اس بارے میں پتہ زیادہ ہے نہیں کیونکہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے, اور وہ ہے گاندھی جی کا کردار اس ایگزیکٹ ٹائم پر کیا تھا جب پارٹیشن ہو رہا تھا اور جب رائٹس ہو رہے تھے, ہندو مسلمان ایک دوسرے کو مار رہے تھے, تو اس وقت ایگزیکٹلی گاندھی جی کیا کر رہے تھے پیس کے لیے. اچھا, یہ تو اتنا بہترین ٹاپک ہے یہ, اور اتنا بہترین کوشچن ہے. وہ یہ کہ ہم سے وعدے ہے کہ مجھے تو خیر پتہ ہے یہ معاملہ, لیکن جو نیو جنریشن ہے خاص طور پہ پاکستان میں اور شاید انڈیا میں بھی نیو جنریشن کو شاید نہیں پتہ ہو کہ گاندھی جی جو تھے مرن مرد پہ کیوں بیٹھے تھے. گاندھی جی جب یہ پارٹیشن کا اعلان ہوا ہے تو دلی میں بہت بڑا قتل عام ہوا, اور ظاہر بات ہے یہاں پاکستانی سائڈ پہ بھی ہوا, کیونکہ یہاں سے جب اتنی بڑی مائگریشن, جب 60 لاکھ کے قریب لوگ گئے ہیں یہاں سے, یعنی 10 لاکھ ہندو گئے ہیں سندھ سے اور 55 لاکھ گئے ہیں پاکستانی پنجاب سے. اتنی بڑی جب مائگریشن ہوئی ہے تو وہ ایسی تو ہوئی نہیں وہ, اور اسی طرح وہاں سے مائگریشن ہوئی ہے. تو گاندھی جی جو تھے نا, وہ جب سارا یہ معاملہ ہوتا تو جو مسلمان جو تھے ان کے گھروں لٹ گئے تھے دہلی کے اندر خاص طور پہ, اور دہلی تو راجدھانی تھی, تو تمام مسلمان جو تھے وہ محصور ہو کے رہ گئے تھے, یعنی ایک جگہ جمع ہوئے تھے لال قلعے کی طرف اور وہاں پہ گراؤنڈ کی طرف. اچھا, جو مشرقی پنجاب تھا, یعنی جو ایسٹ پنجاب تھا, فرید آباد وغیرہ جو لگتا تھا ساتھ میں, وہاں سے لوگ جو تھے وہ پہلے تو بائی روڈ یا بائی ٹرین آ رہے تھے, لیکن پھر وہ آ کے یہاں جمع ہو جاتے تھے دہلی میں لال قلعے کی طرف, اور 2-2.5 لاکھ لوگ ہوتے تھے. جب یہ سچویشن دیکھی تو گاندھی جی کو بڑا افسوس ہونے کا کہ جی میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا. میرے خیال سے شاید نا کچھ لیڈرشپ نے یہ سوچا ہوگا کہ ٹھیک ہے ڈویژن ہو رہی ہے, ہم ہو جائے گی, ہم لوگ آپس میں ملتے رہیں گے, کیونکہ دنیا میں اتنے سارے ملک بنے بھائی. عرب میں تو مسلمان ہیں نا موجود, 25-30 کنٹری عربوں کے موجود ہیں, کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. جو اوٹومن امپائر جو ہے ختم ہو گیا, اس میں سے 10 ملک نکل کر آ گئے, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا نا وہاں پر یہ کہ جی وہ رشیا کے 14 کنٹری نکل گئے, ہاں نا, تو وہاں ایسے کوئی مارا ماری نہیں ہوئی. تو یہ تو خیر ابھی کی باتیں, لیکن اوٹومن امپائر کو اگر انہوں نے دیکھا ہوگا تو ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے جی, اگر ایک اوٹومن امپائر ختم ہو رہا ہے, بہت سارے ملک بن گئے, تو وہاں پہ تو کوئی قتل عام نہیں ہوا نا ادھر یہ. لیکن میں اگر اس پہ الگ سے بات ہو تو مجھے یہ اندازہ تھا جب میں یہ ہسٹری پڑھتا ہوں کہ یہ جو جتنا قتل عام ہوا اس کا کچھ لیڈرشپ کو پتہ تھا, یہ شاید گاندھی جی کو نہیں پتہ ہو. گاندھی جی نے کیا کرا کہ وہ بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہوئے, بھوک ہڑتال بیٹھے جس سے مرن مرد وہ کہتے ہیں, کیا بولتے ہیں کہ فاسٹنگ پہ بیٹھے وہ. تو جب وہ پہلے بیٹھے تو 2 مرتبہ بیٹھے وہ, ایک بیٹھے سپٹمبر 1947 میں اور ایک بیٹھے 13 جنوری 1948 کو. جب سپٹمبر 1947 میں بیٹھے تو ان کے بعد گئے مولانا ابوالکلام آزاد کہ بھائی باپو جی کیا ہے, گاندھی صاحب کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میرا یہ دماغ نہیں مان رہا, میرا دل نہیں مان رہا کہ اتنے سارے لوگ مارے جا رہے ہیں, اور نا یہاں سے مسلمانوں کو نکال دیا گیا دہلی سے, اور ہندوؤں کو وہاں پاکستان میں مارا جا رہا ہے, یہ میرا ذہن ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ ہو تو گیا ہے یہ سارا نا. تو انہوں نے کہا جی مسلمانوں کو آپ لا کے بساؤ, جو دہلی یا دیگر شہروں میں مسلمانوں کو نکال دیا گیا آپ ان کو بساؤ. تو مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ دیکھیں گاندھی جی یہ بھی پاسبل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہاں سے جو مسلمان نکلے ہیں دہلی میں, تو جو پنجاب سے لوگ مائیگریٹ کر آئے ہیں انہوں نے ان کے گھروں پہ قبضہ کر لیا ہے دہلی کے اندر. یعنی ایک تھے بھاسکر راؤ, انہوں نے کتاب لکھی تھی ریہیبلیٹیشن پہ کتاب لکھی تھی. انہوں نے پورے اس کے نا انالیسس دیے بھاسکر راؤ نے. تو بتاتے ہیں تقریباً 10,000 ہاؤسز یا 15,000 ہاؤسز ان پہ جو یہاں سے لوگ مائیگریٹ کر کے گئے انہوں نے قبضہ کر لیا. اس میں حویلیاں بھی تھیں, گھر بھی تھے. تو انہوں نے کہا جی یہ پاسبل نہیں ہے کہ اب ان کو ان گھروں میں واپس لے کے جایا جائے. یہ لوگ اب پاکستان جائیں گے تو وہاں ان کی ریہیبلیٹیشن ہو جائے گی. تو خیر گاندھی جی کو سمجھایا, وہ ان کا فاسٹنگ ختم ہو گئی گاندھی صاحب کی. اس کے بعد اچھا میں بڑا ہے نا ایک عجیب کردار مجھے لگتا ہے گاندھی صاحب کا نا. اور میں ابھی جب کبھی پوسٹ پڑھتا ہوں میں انڈیا میں, تو ایک ایسا گروپ بھی پیدا ہو گیا ہے جو گاندھی جی کے اگینسٹ ہے وہاں پہ. وہ تو RSS کے سپورٹرز ہیں نا پراپر, مجھے نہیں پتا رائٹ ونگ کہتے ہیں اس کو بیسیکلی. اچھا بہرحال مجھے نہیں پتا کون لوگ ہیں وہ فار رائٹ. تو لیکن بات یہ کہ اگر آپ
اگر آپ ہیومینٹی کی بات کریں، دیکھیں نا ایک طرف تو بات کریں جی ہیومینٹی اور یہ ہیومینٹی ہے نو فلاں، اور پھر آپ ہے نا گاندھی جی پہ تنقید کریں تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے نا. تو گاندھی جی کو مرنے مارنے کی تو بات کر نہیں رہے تھے. دوسرا کیا ہوا کہ جب یہ لیاقت علی خان صاحب و قائد اعظم جب وہاں پر تھے دہلی میں، تو انہوں نے بیسکلی جو پارٹیشن تھی یعنی ایسٹس کی تقسیم جو تھی انڈیا پاکستان کی ایسٹس کی، تو اس میں ریل ہے اور ٹرین ہے اور پٹلی اور فوجی ہے اور روپیز ہے ویلتھ ہے، سب ان دونوں نے بیٹھ کے کی تھی، لیاقت علی خان صاحب نے اور قائد اعظم نے. اس میں کیا ڈیسائیڈ ہوا کہ انڈیا پاکستان کو 75 کروڑ روپے دے گا. تو فوری طور پہ انڈیا نے 20 کروڑ روپے تو پاکستان کو دے دیے، جس سے کہ پاکستان فوری طور پہ چلا، یعنی اگست اور سپٹمبر 47 میں. اس کے بعد ان کو دینے تھے، انڈیا دیتا 55 کروڑ روپے پاکستان کو. اچھا وہ دینے تھے ان کو اکتوبر کے اندر، لیکن وہ ڈیلے ہوتا رہا. وہاں پر ہے نا پھر ایک گروپ پیدا ہو گیا، اس نے کہا کہ جی پاکستان تو 6 مہینے بھی زندہ نہیں رہے گا، تم اس کو 55 کروڑ روپے دے کے زندہ کرنا چاہتے ہو. تو ایک ایجیٹیشن شروع ہو گئی کہ جی پاکستان ناٹ اونلی دیٹ، ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم نے پیسے اسی لیے نہیں دے رہے تھے کیونکہ ہمیں ڈر یہ تھا کہ پاکستان جو اپنی وہ آرمی بنا لے گا اور انڈیا پہ حملہ کر دے گا، نہیں کشمیر پہ حملہ کر کے کشمیر لے لے گا، سم تھنگ لائک دیٹ. اس طرح کی ان کو ڈر تھا بیسکلی. دیکھیں پاکستان تو اتنا کرائسس میں تھا کہ یہاں تو پیسے ہی نہیں تھے نا ادھر. یہاں تو پوری جو پچھلے 100 سال سے یہاں جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ تھی یا تو برٹش کی یا ہندوؤں کی. سندھ میں بھی، پنجاب میں بھی، کے پی کے میں بھی، وہ تو ایڈمنسٹریشن چلی گئی ساری کی ساری. تو پاکستان تو بالکل خالی تھا، اور پھر یہاں انڈسٹریز نہیں تھیں، کوئی فیکٹری نہیں، کوئی مل نہیں. تو خیر ایک آرگومنٹ تو ہو سکتا ہے کہ جی کشمیر پہ کرتا، لیکن اس کے باوجود بھی تو کشمیر پہ حملہ ہو گیا تھا. یعنی آرگومنٹ تو ختم ہو جاتا ہے نا. یہ بے شک قبائلی چلے گا اگر پاکستانی فوج نہیں گئی تو گاندھی جی تھے. تو مجھے بڑا ایک حیرانی ہوتی ہے کہ گاندھی جی نے پہلے تو احتجاج کیا وربلی کہ جی آپ یہ 55 کروڑ روپے پاکستان کو دو، جو ہم نے وعدہ کیا وہ دو آپ. لیکن جو انڈین لیڈرشپ تھی اس وقت کانگریس کی، یا جس میں یہ کہیں کہ سردار ولبھ بھائی پٹیل جو ہے نا بڑے پیش تھے، اور پوری جو لیڈرشپ تھی وہ کہتی تھی نہیں ہم 55 کروڑ روپے نہیں دیں گے ہم. تو گاندھی صاحب 13 جنوری 1948 کو بیٹھ گئے، ہم جسے بھوک ہڑتال کہتے ہیں یا فاسٹنگ پہ اسٹرائک پہ وہ بیٹھ گئے، اور وہ ان کا اسٹرائک چلتا رہا، اشارہ چلتا رہا کہ جی پاکستان کو 55 کروڑ روپے دو. اور یہ جو ایجیٹیشن ہو رہا ہے، یہ جو اہنسا کے خلاف کام ہو رہا ہے، یہ بند کیا جائے. اب ایک طرح سے سمجھو کہ چارج شیٹ ہو گئی کانگریس کے خلاف، ایک چارج شیٹ ہو گئی نا یہ. تو کچھ لوگوں کو بڑا برا لگا. تو جو نتھو رام گوڈسے صاحب جو تھے جنہوں نے کہ گاندھی جی پہ 6 فائر مارے تھے، تو نتھو رام گوڈسے نے پہلے بھی گاندھی جی پہ پہلے بھی حملہ کیا تھا 1944 میں، اور اس کو پکڑ لیا تھا، اس کو جیل بھیج دیا تھا. سیم بندہ اس کو پکڑ لیا تھا، بھیج دیا تھا، اور اس کو سزا ہوئی تھی، پھر یہ ریلیز ہو گیا تھا. اس کے بعد یہ کسی ایک جلسے میں اور پہنچا تھا تو وہاں CID نے اس کو پکڑ لیا تھا کہ یار نتھو رام گوڈسے تو پھر گھوم رہا ہے. اس کے بعد جب یہ معاملہ چلا اس کا گاندھی جی کا جب معاملہ چلا 13 جنوری کے بعد، تو کہتے ہیں نتھو رام گوڈسے نے اپنے لوگوں کو جمع کیا، اور پہلے اس نے اعلان کیا کہ جی گاندھی جی یہ بند کر دیں یہ، اور گاندھی جی غلط کر رہے ہیں، اور پھر اپنے ساتھیوں کو لے کر آ گیا دہلی. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت انٹیلیجنس کا یا CID کا فیلئر تھا کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہے. یہ بڑی اس پہ کانسپریسی ہے، وہ میں بھی پوڈ کاسٹ میں اس میں بتانا نہیں چاہتا. کافی سارے لوگ تو اس کو ہیرو بھی مانتے ہیں انڈیا کے اندر اس وقت. ظاہر بات ہے، دیکھیں نا اگر اس کو ہیرو مانتے ہیں تو پھر گاندھی جی کس کھاتے میں جائیں گے؟ ایگزیکٹلی، جس نے ہندوستان کو آزاد کرایا تو پھر وہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ اینی وے تو گاندھی دنیا کا ایک بہت بڑا لیڈر ہے گاندھی جی صاحب، پوری دنیا جانتی ہے بیسیکلی ان کو. تو گاندھی جی کا آپ ہی دیکھیں کہ میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں میں کہ انہوں نے کہا جی 55 کروڑ روپے دیں، اور پھر نتھو رام گوڈسے نے ان پہ فائر کر دیے، 6 فائر مارے، ایک دم ہلچل مچ گئی. اور ایک برٹش کوئی جرنلسٹ تھا وہ وہاں موجود تھا. وہ بہرحال یہ واقعہ ہو گیا. جب نتھو رام گوڈسے پہ ٹرائل ہوا ہے اور جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے ایگزیکٹ یہی باتیں بتائی ہیں کہ جی یہ تو پاکستان کی مدد کر رہے تھے. اب ہوا کیا کہ ایک بہت بڑی ایک جنریشن پیدا ہوئی ہے جو نتھو رام گوڈسے یا جو بھی جن کا نیریٹو جنہوں نے بورو کیا، اور ایک گاندھی جی کی. اب ہمیں نہیں پتہ کہ جو گاندھی جی جو ہیں ان کے کتنے فالوورز ہیں یا ان کے کتنے سپورٹرز ہیں، لیکن اگر ہم آئی تھنک جو سیکولرزم کو مانتا ہے انڈیا میں وہ تو ہے فالوور. دیکھیں نا اگر ہم نیوٹرل ہو جائیں، اگر ہم انڈیا پاکستان کو بھول جائیں، ہم یہ سب چیز بھول جائیں تو، اور یہ دیکھیں کہ گاندھی جی اگر ایک تو ہم یہ سمجھیں نا کہ شاید ایک بندہ صرف زبانی باتیں کر رہا ہے، اس سے بات کر رہا ہے، لیکن وہ تو پریکٹیکلی کر رہا ہے کام، یعنی پریکٹیکلی کام کر رہا ہے وہ. اب پرابلم کیا ہے کہ
ہمیں پاکستان کے اندر کم از کم ہے نا اپنی جنریشن کو یہ بتانا چاہیے کہ بھائی گاندھی جی کس کے لیے بیٹھے. ایک اس کے لیے بیٹھے کہ جی وہاں سے جو مسلمانوں کو نکالا گیا یا مارا گیا, یعنی ایک کلنگ ایکسپیکٹڈ تو تھی. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ رائٹس ایکسپیکٹڈ تھے. یعنی میں جو اسٹڈی کرتا ہوں میرے حساب سے رائٹس تو ہونے تھے, لیکن وہ اتنے بڑے پیمانے پہ ہونے تھے یہ کسی کو نہیں توقع تھی, لیکن رائٹس ہونے تھے. کیونکہ میں جتنے لیڈرشپ میں نے تو بیانات جمع کیے ہیں 1941, لیکن گاندھی جی کا جو کردار ہے وہ کم از کم پاکستان میں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یار ایک ایسا بھی لیڈر تھا کہ وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے کہ جی یہاں سے ہندوستان کے مسلمانوں کو نہ نکالو اور ان کا قتل عام نہیں کرو, ان کی جائیدادوں پہ قبضہ نہیں کرو. اور پاکستان میں ایسا کوئی لیڈر ہی نہیں یا ایسا کوئی بندہ ہی نہیں. یہاں تو ایسے مکار بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں کہ جو کہتے ہیں کہ جی کہ یہاں سے تو ہندوؤں کو نکالا گیا, فلاں کیا گیا, بڑا ظلم کیا گیا. ابے بھائی یہاں سے ہندوؤں کو نکالا گیا پاکستان سے تو تم نے کیا کرا, یہ تمہارے بڑوں نے کیا کرا؟ سوال تو یہ نا. وہاں تو کافی لوگ موجود تھے. خود دیکھیں نا پنڈت, اگر ہم گاندھی جی کو لیں تو مولانا ابوالکلام آزاد بھی یہی کام کر رہے تھے. وہ بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہاں پر آئیں. انہوں نے تو جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے وہ بہت ان کی مشہور اسپیچ ہے وہ کی تھی کہ تم نہیں جاؤ پاکستان نہیں جاؤ. تو کہنا مقصد ہے کہ وہاں کی جو لیڈرشپ تھی وہ تو یہ چاہتی تھی کہ پاکستان بن گیا. اور اگر وہاں سے مسلمان والنٹرلی آ رہے ہوتے تو کوئی ان کو روکنے والا بھی نہیں تھا, کیونکہ بنا ہی مسلمانوں کے لیے تھا. اپنی مرضی سے آتے, جائیدادیں بیچ کر آتے, لیکن اتنے بڑے رائٹس کے اتنی عورتوں کے ریپ, اتنی عورتوں کے کڈنیپ ہونا, اور ڈاکومنٹڈ ساری, نان ڈاکومنٹڈ نہیں, وہ بہت بڑا ہوا. تو جو گاندھی جی کا کردار ہے نا وہ پرسنلی تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ یار اتنا بڑا آدمی کہ وہ اس چیز کے لیے بیٹھا ہوا اور وہاں پہ اس کو مار دیا گیا.